دوستانو یو ډیر ایمان افروز واقعه ده چې کله یو صحابي نبی صلی الله علیه وسلم لرالی چې یا رسول الله زمر د پړوسی کر یو د خرما درخت ولاړه ده چې داغه سو شاخه زمش کر راتیر دي نو کله چې د خرما په خيسي نو ریلسي او زما اولاد د خرما راوخي خوري نو د درخت کوم مالک چې دی هغه راسي زما د اولاد د خلیصه هغه خرما راوکاږي نو کله چې نبی صلی الله علیه وسلم د درخت مالک راوبلی او د خرما په بدله کې کم انعام ورکوي نو د صحابي کومه بانه ورته وکړه ویډیو فرار سره وګورئ. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ میرا ایک پڑوسی ہے اس کی کھجور کی جو ٹیڑھی ہو کر چند شاخیں جو ہے نا میرے گھر میں آتی ہیں اور اس پر جب پھل لگتا ہے اور وہ ٹوٹ کر گرتا ہے تو میرے بچے اٹھا کر کھا لیتے ہیں. یا رسول اللہ ہم انتہائی غریب لوگ ہیں. وہ بھاگتا ہوا آتا ہے اور میرے بچوں کے منہ سے کھجور نکال لیتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کو کہیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پر اتنی زیادتی نہ کیا کریں. آپ نے اسے بلایا. دراصل وہ ایک منافق شخص تھا. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک سودا کرتے ہیں. اس نے پوچھا کون سا سودا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کھجور کا درخت مجھے دے دو، اس کے بدلے میں میں تجھے جنت میں کھجور کا درخت لے کر دوں گا. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ اصل میں میرے بچوں کو کھجور کا درخت بہت پسند ہے، اگر کوئی اور کھجور ہوتی تو میں دے دیتا، یہ میری معذرت ہے. یا رسول اللہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اور وہاں سے وہ چلا گیا. قریب ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں وہ کھجور کا درخت لے کر دے دوں جو جنت میں مجھے بھی کھجور کا درخت لے کر دیں گے آپ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تو مجھے وہ درخت لے کر دے دے، میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور کا درخت لے کر دے دوں گا. وہ صحابی اٹھ کر اس منافق شخص کے پیچھے چلے گئے اور بلایا ارے بھائی بات سنو، کھجور کا درخت کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیا تو تم کون ہوتے ہو، تمہیں میں کیسے دوں گا؟ انہوں نے کہا اچھا بھائی منہ سے بولو کتنے پیسے لو گے؟ تو اس نے تو جان چھڑانے کے لیے کہا تھا کہ اپنا سارا اس نے پھر پتہ کیا کہا جب اس نے کہا نا جان چھڑانے کے لیے کہہ رہا تھا، اس نے کہا کہ سرا کرو اپنا سارا باغ مجھے دے دو اور ایک کھجور کا درخت تم لے لو. صحابی نے کہا اس باغ میں 600 کھجور کے درخت ہیں اور ایک کھجور کا درخت آپ کے پاس ہے، اب یہ درخت کسی اور کو نہ دینا. وہ کہنے لگے اپنی بات پہ پکے ہو نا، سودے سے پھرو گے تو نہیں؟ تو اس نے شخص نے کہا کہ میں پاگل تھوڑی ہوں جو مکر جاؤں گا، مجھے 600 کھجور کے درخت مل رہے ہیں. اور صحابی نے کہا مجھے سودا منظور ہے، کھجور کا درخت میرا اور سارا باغ تیرا. وہ صحابی باغ کے باہر گئے اور اپنی بیوی کو آواز دی باہر آؤ، اب یہ باغ ہمارا نہیں ہے. اور اپنی جیب سے پیسے نکالے اور وہ بھی زمین پر رکھ دیے اور کہا یہ بھی اسی باغ کی کمائی ہے. انہوں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس پورے باغ کے بدلے جنت میں ایک درخت کا سودا کر کے آیا ہوں. بیوی نے جب اللہ کے نبی کا نام سنا تو وہ بھی بچوں کو لے کر باغ سے باہر آ گئی اور کہا تم نے بہت خوبصورت سودا کیا ہے. تو وہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس گیا اور کہا یا رسول اللہ میں نے سودا کر لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کیسے کیا سودا؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا باغ میں نے دے دیا اور وہ کھجور کا درخت میں نے لے لیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرا سودا بھی بدل گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے ساتھی میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک محل نہیں سینکڑوں محل بنا دیے اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر رہی تھی. جب وہ صحابی فوت ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں 1,00,000 جنت کے کھجور کے درخت اس صحابی کے جنازے کے اوپر جھکے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، ایک نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں. اگر یہ اسلامی تعلیمات اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے. اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے.